انگت تقسیم کر دیا جائے، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اس نے یہ خوبصورت لمحات ہمیں عطا فرمائے۔ خالق نے اپنا حال دل سنا دیا۔ یہ آنسو بلا وجہ نہیں آتے، کچھ تو ہے جس کی پردہ کاری ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا اربوں شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں۔ بس میرے مولا، تو اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی جناب سے دینا، اور جو تیری شان ہے اس کے مطابق عطا فرما۔ بسم اللہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ آمین۔ اے خالق کائنات، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہماری حیات و موت کے مالک، ہماری مقدر کے مالک، میرے مولا سب کچھ تیرا ہی ہے، ہمارا تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم تیرا نام لیتے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تو یہ بھی تیرے ہی کرم سے ہے۔ بے شک بے شک، تو دل میں وہ کیفیت عطا فرما دیتا ہے، ورنہ انسان تو
اپنی دنیاوی زندگی میں مگن رہتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً وہ خسارے میں ہے، بے حد و حساب خسارے میں ہے، جہاں پہ اس کی سوچ میں تھوڑی سی لغزش آئی، ناقص ایمان ہو گیا، پھر وہ تیرا بندہ کہلانے کے حقدار نہ رہا۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی توفیق کبھی نہ دینا کہ ہم تیرے ذکر سے غافل ہوں، تیری نعمتوں کی ناشکری کریں، تیرے احسانوں کا شکر ادا نہ کریں۔ اے اللہ، تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، تیری شہنشاہی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے قریب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں راہ راست پہ ہی رکھنا، میرے مولا ہمیں بھٹکنے نہ دینا، میرے مولا منزل دکھا کے منزل سے دور نہ کر دینا۔ اے اللہ، اے اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو دلوں کو یوں موڑ دیتا ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ بندے، میں نے تجھے اس دنیا میں ایک عقل سلیم لے کے بھیجا ہے، اگر تیری عقل سلیم میں یہ آتا ہے کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تجھے ہر چیز عطا کرنے والا ہوں، تو پھر میں تیری اس عقل سلیم کے صدقے میں تجھے دونوں جہانوں کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرماتا ہوں۔ اور اگر تو ناقص عقل ہو جاتا ہے، عقل خبیث کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر میں تجھ سے بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ پھر تو جانے، یا جس کو تو اپنا رب مانتا ہے شیطان کو، پھر وہ جانے میں تجھ سے بے نیاز ہو گیا۔ میرے پاس تو ایک ہی دل ہوگا، جب میں تجھ سے حساب مانگوں گا کہ کیا میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے نمازیں پڑھنے کی تاکید کی، لیکن تو ہمیشہ ان باتوں سے منہ موڑ کر رہا ہے۔ آج میں تجھ سے منہ موڑ رہا ہوں، آج تو جو کچھ مرضی کر لے، آج میرے قریب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج تیری حیثیت ایک جہنمی کی ہے۔ آج تیرے نصیب میں جہنم لکھی جا چکی ہے، اور یہ جہنم اس اخروی زندگی میں ہے جو نا ختم ہونے والی ہے۔ یہ تیرے مقدر میں جہنم ہو گئی، تو جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور تو پچھتاتا رہے گا کہ کیوں میں نے اے اللہ تیری نافرمانیاں کی ہے،
کیوں نہیں میں نے تیرے احکام مانے؟ اے اللہ تو اب مجھے ایک موقع دے دے، لیکن تو خود خدا نے پاک سے فرماتا ہے کہ پھر تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا، اب تجھے اسی جہنم کی آگ میں ڈھلنا ہوگا۔ اے اللہ اس بری گھڑی سے ہمیں محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ اب تو یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، پھر بولا وہ جہنم کی آگ جس کی تپش کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیسے برداشت کریں گے، اس کو کیسے برداشت کریں گے، اس کو کیسے برداشت کریں گے۔ میرے مولا ہمیں تو معاف فرما دے، ہمارا ہر گناہ ہر عمل تیرے علم میں ہے، اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیری تو عادت ہے معاف کرنا ہے، یا اللہ تیری تو ذات ہی معافی کو پسند کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اے اللہ تو آج یہ خوبصورت گھڑیاں ہے، یا اللہ کیا کیفیت والی گھڑیاں ہے، اے اللہ یہ ایسے نہیں ملتی، یہ تیری عطا سے ہی ملی ہوئی ہے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب بے حد و حساب ہم سب پہ کرم عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ سکون والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اپنے ذکر والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک والی زندگی پڑھنے والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ ہونے دے گا، ورنہ ہم خسارے میں رہیں گے۔ اے اللہ ہماری اگر نیت ہی غلط سبق پہ جا رہی ہے تو میں بولا تو اس کو صحیح سبق پہ لانے میں میرے مولا تجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اللہ بس تو کہتا ہے کہ بندے یہی تو تیرا امتحان ہے، میں نے تجھے دو راستے دے دیے ہیں، اچھائی اور برائی کا، اب یہ تیرے مقدر میں ہے کہ تو کون سا راستہ منتخب کرتا ہے۔ اچھائی پہ چلو گے تو میں تجھے اپنے قریب کر کے تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دوں گا، اگر تو نہیں میرے راستے پہ چلتے تو پھر تیری مرضی ہے، پھر میرا نہ کرم تیرے لیے ہے، نہ میرا کوئی کرم تیرے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ بس تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ میرے مولا آج ہر ایک نے اپنے دل کی کیفیت کھول کھول کے تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اللہ جو نہیں گئے آج تک ان کو بلا لے، اور جو جا چکے ہیں میرے مولا ان کو بار بار بلا لے۔ اے اللہ آج مجھے یقین ہے کہ تو نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ میرے مولا اس درود محل میں جتنے بھی آنے والے ہیں یا اللہ ان کو
اپنے در اور اپنے محبوب کے در کی زیارت کے بغیر نہ اس دنیا سے جانے دے رہا. یا اللہ اپنا گھر بھی دکھا دے رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں نوافل ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے رہا. اے اللہ بس یہی التجا ہے. یا اللہ تو قبول کر لے اپنے لامحدود کرم کے صدقے. یا اللہ اسی التجا ہے, یہی التجا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں قبول فرما لے. اے رب العزت جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو باعزت رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے میرے مولا ان کو اپنی شان کے مطابق وسائل عطا فرما. میرے مولا ہمارے قبلہ قاسم شاہ صاحب نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے میرے مولا وضاحت تو ایسا لگتا تھا کہ ایک خواب ہے, لیکن تیرا کرم شامل حال رہا. یا اللہ تیرا کرم ان پہ شامل حال رہا اور تو نے ان کو ادب کی بے انتہا اونچائیاں عطا فرمائی ہے. میرے مولا ان کو دل کا بڑا پہاڑ بنا دیا ہوا ہے. یا اللہ ان کے دل میں تیرے بندوں کا درد ہے. اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے دوستوں عزیزوں کرما بہن بھائیوں کے لیے تیرے کرم سے وقت کرتی ہوئی ہے. اے اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تو دے رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں دے رہا, کچھ تو ہے جو تجھے پسند ہے کہ تو وہ کام بھی کروا دیے جو ہمیں ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے. اے اللہ تھوڑا سا رہ گیا بس پھر بولا اتنی سی نظر کرم کرتے. اے اللہ ان کی بہتر روزی کا سامان بنا دے. یا اللہ بہتر روزی کا سامان بنا دے. یا اللہ اس سے تو نے کئی یتیموں کو رزق کو وابستہ کر رکھا ہے. یا اللہ عزیزوں کرما کے رزق کو وابستہ کر رکھا ہے. اے اللہ جو بھی رکاوٹ ہے اے اللہ آپ اس کو دور فرما دے. میرے مولا آپ اس کو دور فرما دے. میرے مولا اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہم جتنے بھی حاضر ہیں ہمارے سب کے آباء و اجداد, ماں باپ, بہن بھائی, عزیز و کرما, دوست احباب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو منور فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے. یا اللہ ان کی برزخی زندگی کو جنت والی زندگی بنا دے. اے اللہ ان کے پیچھے تو نے دعائیں کرنے والے بھی تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ بھی تیرا کرم ہے کہ کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا ہے. اللہ یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ ان کو کوئی یاد کرنے والا ہے, کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والا ہے, کوئی درود پاک پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے وسائل مہیا کرنے والا ہے. یا اللہ قرآن پاک کا احسان ثواب کرنے والا ہے. یا اللہ صدقہ خیرات کر کے ان کی بخشش و مغفرت کے سامان پیدا کرنے والا ہے. تیری عطا ہی ہے سب. بے شک بس پھر بولا یہ درود محل ہے, تو جانتا ہے, تجھ سے بہتر کون جانتا ہے. بولا اس کو آباد کرنے کو والوں کو بھی آباد کر دے. یا اللہ اس کو بھی آباد رکھنا.
یا اللہ اس کو دنیاوی لالچ کے لیے ہمارے دل میں کوئی ایسی لالچ پیدا نہ کرنا ہے اللہ، خالص اس کو اپنے محبوب کا درود خانہ ہی رہنے دینا ہے۔ بس یہ تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ انسان اپنی حیثیت میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ سانس بھی صرف تیری مرضی سے ہی لے سکتا ہے، قدم بھی تیری عطا سے ہی اٹھتے ہیں، نگاہوں میں روشنی بھی تیرے ہی کرم سے ہے، زبان میں چاشنی بھی تیری ہی کرم سے ہے، ہاتھوں میں جنبش بھی تیرے ہی کرم سے ہے۔ اب میرے مولا جو تو خوراک دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، وہ بھی تیرے کرم سے ہی اس ہمارے خلق میں اترتی ہے۔ اگر نصیب میں نہ ہو تو ایک بوند پانی بھی نہیں ہمارے حلق میں جا سکتا۔ اللہ ہم کیا تیرے احسانوں کا شکر ادا کرے نہیں کر سکتا میرے مولا، میرے مولا نہیں کر سکتے شکر تیرے کرم کا نہیں کر سکتے شکر میرے مولا۔ بس عافیت والی زندگی عطا فرما اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی ہو تو ہماری سانسیں نکل جائے۔ یا اللہ اس وقت یہ کرم کر دینا، اپنا پیارا پیارا کلمہ ہمارے لبوں پہ جاری فرما دینا۔ میرے مولا بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں تجھ سے، کہ اللہ یہ تجھ سے مانگتے بھی تو تیری ہی عطا سے ہے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں فرعون کی سوچ دے دیتا تو پھر ہم اپنے آپ کو اس زمین کا خدا کہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو فرعون کا انجام ہوا ہے پوری کائنات جانتی ہے، وہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ اگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے مولا ہم تیری نافرمانیاں کریں تو پھر ہم کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں میرے مولا ہمیں نافرمان نہ بنانا، ہمیں نافرمان نہ بنانا میرے مولا، آمین، بس ادب عطا فرمانا۔ آمین، آمین۔ ہم تیرا بھی اس طرح ادب کرے کہ جتنی تیری شان ہے، تیرے قرآن پاک کا بھی اتنا ادب کرے جتنی وہ عظمت والی کتاب ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی اس طرح کرے کہ جتنا تو نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ جو ان کے عاشقان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پورا کیا ہے، میرے مولا ان کی زندگیوں پہ تیرا کرم ہوا۔ یا اللہ ہمیں اسی کرم کے صدقے
ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے رب العزت جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہمارے حق بہتر ہے عطا فرما، آمین جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما۔ آمین اے رب العزت ہمارے نہایت ہی خوبصورت دوست بھائی، ہر رشتہ ہے ان سے ڈاکٹر زاہد افریدی صاحب سے، ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین اے اللہ تو نے ان کو ایک صبر کا ایسا جام عطا فرمایا ہے، آئے ہے اے اللہ پہلے نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں ان کی زبان پہ کوئی ایسے الفاظ آئے ہو، انہوں نے اس صدمے کو بھی تیرے کرم سے صبر سے اس صدمے کو بھی برداشت کیا ہے۔ بے شک اے اللہ تو ان کو اس صبر پہ اس صبر کا پھل بھی عطا فرما۔ آمین اے اللہ دوستوں کے لیے دعائیں مانگنا بھی تجھے پسند ہے، بے شک عزیز و اکربرا کے لیے دعائیں مانگنا بھی تجھے پسند ہے۔ بے شک اے اللہ بغض، کینہ، حسد، تکبر انسان کی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ یا اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا کر آمین یا اللہ اپنا ذکر پاک اور درود پاک پڑھنے کی عادت عطا فرما۔ آمین ربنا یا مولانا تقبل۔ حافظ صاحب کے مرد اللہ اس دنیا فانی سے اے اللہ تیری رضا سے رخصت ہوئے، یا اللہ جو انہوں نے زندگی گزاری سب کے علم میں ہے، اے اللہ ان کے ہر اچھے عمل کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت، اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے بدتازہ بشیرت کو معاف فرما کے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔